رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایتی قابل احترام معزز محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کا لا تعداد بار فضل و احسان ہے اور شکر و سپاس ہے کہ اس خداوند لا یزال نے ہم غریبوں کو، ہم گنہگاروں کو زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں سے نوازا. والحمد للہ علی ذالک. یہ سب اس کے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، دانائے کل غیوب، احمد مرتضیٰ، حامد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے. ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. آج ماہ رمضان شریف کے پہلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، جس کا ترجمہ یوں ہے: وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، پاک مرد، پاک
پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات امہات المومنین سلام اللہ علیہن اجمعین کی شان بیان فرمائی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں سیدہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی سیرت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ آج اسی نسبت کے تحت میں مسلمانوں کی پہلی ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ان کی برکات سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر نساء اہلہا مریم و خیر نساء اہلہا خدیجہ بنت خویلد او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا سیدہ مریم اس دور کی تمام عورتوں سے بہتر تھیں اور خدیجہ اس دور کی تمام عورتوں سے بہتر ہے۔ سرور کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی جبکہ سیدہ طاہرہ خدیجہ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اہل مکہ اور اہل عرب میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اپنے بیگانے چھوٹے بڑے دوست دشمن مخالف موافق سبھی یہ پکارا کرتے تھے کہ یہ بچہ یہ نوجوان امین ہے، یہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، بلا شبہ آپ امین تھے، مخلوق کے بھی امین تھے اور خالق کے بھی امین تھے۔ نہ خالق کی امانت میں حضور نے کوئی فرق کیا اور نہ مخلوق کی امانت میں کچھ فرق ہوا۔ جس طرح حضور اوائل عمر میں ہی امین کے لقب سے مشہور تھے، سبحان اللہ، اسی طرح خدیجہ بچپن سے لے کر اوائل عمر سے لے کر آخر تک
پورے عرب میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. عرب کا مشرکانہ کافرانہ معاشرہ بھی حضور کو امین کہتا تھا اور خدیجہ کو طاہرہ کہتا تھا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت، امانت اتنی مشہور ہوئی کہ زمانہ انہیں امین پکارنے لگا. سیدہ خدیجہ کی عفت، عزت، عصمت، طہارت اتنی مقبول ہوئی کہ زمانہ انہیں طاہرہ پکارنے لگا. اور یہ خدا کی طرف سے یہ دونوں لقب دیے گئے جو مخلوق کی زبان پر جاری کیے گئے، کیونکہ آنے والے دور میں ان دو ہستیوں کے درمیان جو رشتہ مناسبت و مناکحت قائم ہونے والا تھا، اس کے لیے ان دونوں کی پہلی نیک نامی ضروری تھی. اللہ نے نبی کو امین کا لقب دے کے مشہور کرا دیا تھا اور خدیجہ کو طاہرہ کا لقب دے کر مشہور کرا دیا تھا. خدیجہ پورے عرب میں سب سے زیادہ صاحب ثروت تھی اور آپ کا مال اور دولت پورے عرب معاشرے میں تقسیم ہوتا تھا اور آپ کی تجارت سے عرب کے معاشرے میں نئی جان آیا کرتی تھی. ایک سال مکے میں قحط پڑ گیا، مال و دولت کی کمی ہو گئی، غربت اور افلاس نے ڈیرے جما لیے. حضرت ابو طالب نے سوچا کہ خدیجہ کا مال سامان تجارت لے کر لوگ شام اور مصر میں جاتے ہیں، اس بار کوئی ایسا امین شخص ہو جو خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام اور مصر کی طرف جائے اور پہلے سے زیادہ نفع کما کر لائے تاکہ مکے میں آسودگی پیدا ہو اور عرب کے لوگ خوشحال ہو جائیں. قرائے فال نکلا اس امین خدا کے نام پر جو آمنہ کا لال تھا، عبداللہ کا چاند تھا، عرب کا شہر یار تھا اور خدا کا یار تھا. ابو طالب نے پیشکش کی، امین نبی نے، امین تاجر نے پیشکش قبول کر لی. خدیجہ سے رابطہ ہوا، حضور کے امین ہونے کی شہرت انہوں نے بھی پہلے سے سن رکھی تھی. خدیجہ رضامند ہو گئیں، اپنا سامان اور مال تجارت اونٹوں پر لدوا کر حضور کو امین بنا کر وہ سارا سامان آپ کے سپرد کیا اور بغرض تجارت آپ کو بھیجا. حضور کی نظر خدا کی مرضی پر تھی، اس لیے آپ نے رضامندی کا اظہار کر دیا. ایک دن آیا کہ مکہ شہر کے لوگ اس قافلے کو ایک مشترکہ قافلہ سمجھ کر الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے. عجب منظر تھا، خدا کا حبیب در یتیم
اونٹ کی مہار تھام کر پیدل سامان تجارت کے اونٹوں کو لے کر چلنے لگا۔ جب در یتیم کو اس حال میں دیکھا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ عاتقہ حضور کی پھوپھی تھی، انہوں نے چیخ مار کر کہا، اے عبداللہ، خاک لحد سے اٹھو اور دیکھو تمہارا در یتیم پہلی بار مال تجارت لے کر سفر کر رہا ہے بیرون ملک۔ یہ وہ در یتیم ہے جس نے کبھی تنہا سفر نہیں کیا تھا۔ پھر پکاری، اے آمنہ، ابوا کی خاک سے اٹھو اور دیکھو تمہارے یتیم کو آج کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بار بار آنسو پوچھتے تھے، خدا کے محبوب جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلے تو خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ، تھوڑی دور جا کر یہ ایک مخصوص میرا اونٹ ہے، اس پر ہودج اور پلان کس کر اس کی پشت پر محمد ابن عبداللہ کو بٹھا دینا اور دیکھنا انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حضور تجارت کے اونٹوں کا قافلہ لے کر چلے ہیں۔ خدیجہ اپنے کوٹھے کی چھت پہ چڑھ گئی ہیں۔ جو راستہ مصر اور شام کی طرف جا رہا تھا، کچھ آگے جا کر میسرہ نے حضور سے گزارش کی کہ آپ اونٹ کی پشت پر بیٹھیں۔ حضور اونٹ کی پشت پر بیٹھ گئے ہیں اور قافلہ جا رہا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، شدت آفتاب ہے، گرم لو کے تھپیڑے ہیں۔ آمنہ کا لال جب اونٹ پہ سوار ہوا ہے تو مکے والے سارے لوگ الوداع کہہ کے واپس چلے گئے ہیں۔ خدیجہ کے دل میں حضور کی پہلے سے محبت تھی اور آپ کی شرافت، دیانت اور امانت کی معترف تھیں۔ اب خدیجہ مکان کی چھت پہ چڑھ کے اس قافلے کو دیکھتی ہیں۔ ایک عجب منظر خدیجہ نے دیکھا کہ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس نے آ کے خدا کے نبی کے سر پہ سایہ کر دیا۔ قافلہ چلتا رہا اور بادل کا ٹکڑا حضور کے سر مبارک پہ متواتر مسلسل سایہ کرتا رہا۔ خدیجہ کے دل میں اسی دن سے یہ بات آ گئی تھی کہ یہ آخری نبی معلوم ہوتا ہے۔ خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت ڈیرے ڈال چکی تھی۔ قافلہ چلا گیا، سفر کرتے کرتے مصر شہر قریب آیا۔ مصر شہر کے باہر ایک جگہ قافلہ ٹھہرا۔ ایک درخت تھا، وہ خشک تھا، وہ قحط کا شکار تھا، وہ خزاں آلود تھا۔ حضور نے اس درخت کے نیچے جا کر قیام فرمایا۔ اس درخت کے نیچے قیام فرماتے ہی درخت سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا ہو گیا۔ قافلے والے حیران تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قریب عبادت خانہ تھا، وہاں ایک یہودی راہب تھا، اس کا نام نستورہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کتاب لیے دوڑا آیا اور دوڑ کے آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا، قافلے والو سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کیوں آئے ہو؟ اس درخت کے نیچے جو شہزادہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ قافلے والوں نے کہا، ہم تاجر ہیں،
مکے سے آئے ہیں، تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے، مصر کے رستے ہوتے ہوئے ہم ملک شام کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور یہ لڑکا، یہ بیٹا، یہ ایک یتیم لڑکا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا یتیم لڑکا ہے، تو اس راہب کا ماتھا اور بھی چمکا، لگا اچھا یہ یتیم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ مکے سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے تورات پڑھی ہے، میری کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے، اور میرا علم نجوم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مجھے اپنی کتاب سے یہ سبق ملا ہے کہ اس درخت کے نیچے مکے سے ایک یتیم آئے گا اور وہ بیٹھے گا اور وہی آخر الزمان نبی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میں گواہی دیتا ہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے گا، اگر میں زندہ رہا تو سب سے پہلے اس کا کلمہ میں پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قافلے والے مکے والے کیا جانتے تھے یہ راز کیا ہے، لیکن ایک بات کا انہیں خطرہ پیدا ہو گیا کہ بادل اس کے سروں پہ سایہ، اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے، اور درخت اس کے لیے ہرے بھرے اور شاداب ہوتے ہیں، اور لوگ اس کی عظمت کی گواہیاں دیتے ہیں، اور زمین اس کے آگے نرم ہوتی جاتی ہے۔ یہ کوئی راز کی بات ہے، کہیں اس شہزادے کو نقصان پہنچ گیا تو مکے والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قافلے والے ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ اب شام کا سفر ملتوی، ہم تجارت کا سامان لے کر مصر شہر میں داخل ہوتے ہیں اور یہیں پہ تجارت کر کے جلدی واپس مکے چلے جاتے ہیں۔ خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ حضرات توجہ فرمائیں، مصر کا شہر ہے، مکے کا یہ قافلہ تجارت مصر میں داخل ہو گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، مصر کا بازار ہے اور مدینے کا شہریار ہے۔ آج مصر کے بازار میں مکے اور مدینے کا شہریار چل رہا ہے۔ یہ وہی مصر کا بازار ہے جہاں یوسف گزرے تھے۔ فرق یہ ہے کہ وہ کنعان کا یوسف تھا اور یہ مدینے کا یوسف ہے۔ ایک دور ایسا آیا تھا کہ مصر کا بازار تھا اور یوسف مصر کے بازار میں آئے تھے۔ آج بھی مصر کا بازار ہے اور محبوب خدا مصر کے بازار میں آئے ہیں، لیکن فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یوسف مصر کے بازار میں تاجر بن کے نہیں آیا تھا، مال تجارت بن کے آیا تھا۔ یوسف مال تجارت بن کر بکنے آیا تھا، اور میرا نبی مصر کے بازار میں مال تجارت بن کر نہیں، خود تاجر بن کر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یہ مصر کا بازار ہے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے کا ذکر سننے والوں، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے۔ اب نہ در بدری اور نہ غریب الوطنی ہے۔ مصر کے بازار میں غریب الوطنی کا تصور قائم رہتا ہے، لیکن جب مدینے کے بازار میں جائیں تو اپنا گھر لگتا ہے۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے،
اب نہ در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس جا پہ آ کے بک جاتے ہیں خود خریدار۔ یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ مدینے کے بازار کے تذکرے تو آپ دل اور جان میں سنتے اور سماتے رہتے ہیں۔ مصر کا بازار عجیب بازار ہے۔ کبھی اس بازار میں گدھا پھرتے رہے، کبھی شاہ پھرتے رہے، کبھی کنعان کا یوسف پھرتا رہا اور کبھی مدینے کا یوسف چلتا رہا۔ یہ مصر کا بازار عجیب بازار ہے جو گدھاؤں کو شاہ بنا دیتا ہے اور شاہوں کو گدھا بنا دیتا ہے۔ کبھی مصر کے بازار میں سود کی اٹی لے کر ایک بڑھیا یوسف کی خریدار بن کے آتی ہے، اور کبھی اس مصر کے بازار میں یوسف کے بھائی یوسف کے غلام بن کر آتے ہیں۔ آج اس مصر کے بازار میں خدا کا محبوب تاجر بن کے آیا۔ ہاں ہاں، اے مصر کے بازار تیری عظمت کو سلام ہو۔ اے مصر والوں خوش نصیب ہو، تم نے کبھی مصر کے بازار میں جمال یوسف دیکھا تھا، آج جمال محمدی دیکھ لو۔ مصر والے حیران ہو گئے، بھول گئے حسن یوسف کے قصے، بھول گئے حسن مصطفیٰ دیکھ کر حسن یوسف بھول گئے۔ سارا شہر امٹ کے آ گیا کہ مکے سے ایک شہزادہ مال تجارت لے کے آیا ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے اندر ہی لوگ زیارت کی غرض سے آتے اور سامان تجارت خریدتے جاتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ خوش نصیب خریدار کتنے اچھے تھے جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ سے سودا خریدا ہوگا۔ 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی۔ جمال مصطفیٰ بھی دیکھ رہے جمال مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، گاہک بن کے آئے ہیں، تجارت بھی ہو رہی ہے، زیارت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ حضرات گرامی، حضور واپس لوٹے، مکے میں اعلان ہو گیا، قافلہ واپس آ گیا۔ خدیجہ پھر کوٹھے پہ چڑھ گئیں، مکی محبوب کو دیکھنے لگیں۔ پھر وہی منظر دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے، دور سے قافلہ آ رہا ہے اور حضور کے سر پہ آسمان کے بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے اور وہ ساتھ ساتھ برابر چل رہا ہے۔ خدیجہ تو دل و جان سے قربان ہو گئیں کہ جس محبوب کے سر پہ آسمان کے بادل ساتھ چل چل کے سایہ کرتے ہیں، اے کاش کبھی میرا نکاح اس محبوب سے ہو جاتا، میں یہ سعادت حاصل کرتی۔ دل ہی دل میں یہ آرزویں مچلنے لگیں۔ حضور تشریف لائے، مکے میں کے لوگوں نے استقبال کیا، کئی گنا زیادہ نفع ملا حضور کی برکت سے۔ اتنا نفع ملا کہ مکے کے لوگ نہال ہو گئے، خوشحال ہو گئے۔ خدیجہ نے حضور کو انعام بھی پیش کیا، ایک اونٹ، منافع سے بھی بہت سارا وافر حصہ پیش کیا۔ حضور نے سارا مال لے کر ابو طالب کے سپرد کیا۔ حضرت ابو طالب نے جو قرضے ادا کرنے تھے وہ قرضے ادا کیے، جو اہل و عیال کا خرچہ دینا تھا وہ خرچہ ادا کیا۔ دوسرے دن خدیجہ کی طرف سے حضور کو ایک خفیہ پیغام پہنچا، اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں۔ جب یہ پیغام حضور تک پہنچا،
آپ نے فرمایا میری کفالت میرے کم از کم 1.25 میل بلندی ہے اس پہاڑ کی، اور سیدہ خدیجہ کھانے پینے کا سامان لے کر اس پہ چڑھ رہی ہیں۔ جب چوٹی پہ پہنچی، اس غار کے دروازے کے قریب پہنچی جس غار حرا کی خلوتوں میں محبوب خدا مصروف ذکر و عبادت تھا، کہ خدیجہ کے آنے سے پہلے پہلے جبریل پہنچے اور جبریل کہنے لگے، قال جبریل قال اللہ عز وجل ان خدیجہ قد اتتک فاذا اتتک فقل لها سلام ربک و سلامی۔ جبریل نے کہا حضور مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ وہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں برتن ہیں، فیہا ادام و طعام، ان برتنوں میں سالن ہے اور کھانا ہے۔ فاذا اتتک، جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو خدا کہتا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام کہنا، خدیجہ کو میرا سلام کہنا۔ اللہ پھر جبریل کہتے ہیں حضور پہلے خدا کا سلام کہنا پھر میرا سلام کہنا جبریل بھی سلام کہتا ہے۔ وہ ہے سیدہ خدیجہ۔ حضور 6 ماہ تک ایک روایت کے مطابق غار حرا کی خلوتوں میں آتے اور جاتے رہے۔ ایک وقت آیا جب 40 برس عمر مبارک مکمل ہو گئی تو وہ ناموس اکبر آیا، وہ جبریل امین آیا، وہ صحیفہ انقلاب قرآن لایا، پہلی واہی غار حرا کی خلوتوں میں حضور کے دل پر اتری۔ جبریل حاضر ہے اور وہ کہہ رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرا، خدا کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقارئ، نہیں پڑھتا۔ جبریل پھر کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا۔ جبریل نے سوچا، جبریل بولا اقرا باسم ربک، چلو میرے کہنے سے نہ پڑھو، رب کا نام لے کے پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اقرا باسم ربک، بسم اللہ کے ساتھ پڑھو۔ تو حضور نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ داستان لمبی ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن کی امانت نبی کے دل پر اتری، قرآن کی امانت سورہ اقرا علق کی پہلی 5 آیتیں نبی پر اتری۔ یہ امانت خدا کی، یہ امانت جو پہاڑ نہ اٹھا سکے، پتھر نہ اٹھا سکے، شجر و حجر نہ اٹھا سکے، بحر و بر نہ اٹھا سکے، شمس و قمر نہ اٹھا سکے، زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، سما کو سمک نہ اٹھا سکے، افلاک و فلک نہ اٹھا سکے، جن نہ اٹھا سکے، فرشتے نہ اٹھا سکے، وہ قرآن کی امانت کا بوجھ جو 14 طبق نہ اٹھا سکے، خدا کے نبی نے مسکرا کے اٹھا لیا، اٹھا لیا۔ یہ بار امانت حضرات، یہ بار امانت اٹھا کر حضور نے دیکھا کہ میرا مشن جو ہے آج اس کی تکمیل کا آغاز ہو چکا ہے، تو جلدی جلدی اٹھے کہ اب میں اس نبوت کا اعلان اور پیغام امت تک پہنچاؤں، دیر نہ لگ جائے خدا کے پیغام کو پہنچانے میں۔ حضور اٹھے، غار حرا سے نکلے، اس شان سے نکلے، میں کیا عرض کروں، اس شان سے نکلے،
اور یوں نکلے کہ جیسے اللہ اللہ قاری کے منہ سے قرآن نکلے، حضور نکلے کہ جیسے مومن کی زبان سے کلمہ نکلے، حضور نکلے اس شان سے نکلے کہ قدم باہر رکھا تو پتھروں نے قدم چومنے شروع کر دیے، قدم آگے بڑھایا تو پتھر وجد کرنے لگے، سلام کرنے لگے، کلام کرنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ حضور چل رہے ہیں، اتر رہے ہیں جبل نور کی بلندیوں سے پستیوں کی طرف، مکے کی وادی کی طرف اتر آئے ہیں۔ رستے میں جو درخت ملتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جو پتھر سامنے آتا ہے وہ کلمہ پڑھتا جاتا ہے۔ خدا کا نبی چلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، خرامہ خرامہ، تبسم کنا پا بجولا، مچلتے ہوئے مٹکتے ہوئے بسد انداز یکتائی۔ تصور کرو بغایت شان زیبائی، وہ دیکھو اتر کر ہرا سے، وہ دیکھو سرزمین مکہ ہے، مکے سے آگے پہاڑ ہے، پہاڑ میں ایک غار ہے، غار میں خدا کا یار ہے، وہ اس غار سے اترا ہے اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ پا بجولا آہستہ آہستہ مکے کی جانب آ رہا ہے، اس شان سے آ رہا ہے کہ والضحا کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، مازا کا سرما ہے، علم نشرح کا سینہ ہے، ما رمیت کے بازو ہیں، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ ہے، وما ینطق کی زبان ہے، لعمرک کی جان ہے، لب لعلی ہیں، خط مشکی ہیں، زلف عنبری ہیں، اور وہ خود حامل قرآن مبین ہیں، ہر قدم شکست سنگ سنمی ہے، ہر دم بہار رنگ ارمی ہے، اشجار ہیں کہ جھوم رہے ہیں، احجار ہیں کہ قدم چوم رہے ہیں، عرش پہ ذوق درود ہے، فرش پہ شوق سجود ہے، اور حضور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے خدیجہ کے دروازے تک پہنچ چکے۔ خدیجہ پہلے ہی فکر مند تھیں، آج دیر کر دی، پردے کے اندر سے جھانک جھانک کے انتظار میں تھیں جب حضور آئے۔ رنگ بدلا ہوا تھا، چہرہ سرخ تھا، ماتھے پہ جلال نظر آ رہا تھا، طبیعت پہ عجیب کیف طاری تھا، جسم کپ کپا رہا تھا۔ جب حضور دروازے پر پہنچے اندر سے آواز آئی، میں صدقے میں قربان جلدی آؤ۔ حضور نے قدم اندر رکھا، خدیجہ نے کہا حضور نصیب دشمنا آج یہ حالت اور رنگت کیوں بدلی ہوئی ہے؟ حضور نے مسکرا کے کہا خدیجہ میں بتاؤں، میں آج بتاؤں کہ میں کون ہوں، آج میں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ تو خدیجہ نے دل میں یہ سوچا کہ میں نہ بتا دوں آپ کون ہیں، لیکن خدیجہ چپ رہی اور مسکرا کے کہنے لگی اچھا مولا آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ تو حضور نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا خدیجہ میں خدا کا رسول ہوں۔ خدیجہ نے مسکرا کے کہا مبارک ہو، یہ تو میں پہلے ہی جانتی ہوں، یہ تو میں پہلے ہی جانتی ہوں۔
حضرات M&A توجہ فرمائیں. خدیجہ کہو سلام اللہ علیہا. خدیجہ پر خدا کا سلام ہو، ہمارا سلام ہو، تمہارا سلام ہو، ان کا سلام ہو، ان کا سلام ہو، ان کا سلام ہو، سب کا سلام ہو، رب کا سلام ہو. خدیجہ ہماری ماں، ہم سب کی ماں، اس کی عظمت کو ہمارا سلام. وہ پہلی ماں، وہ میرے نبی کی پہلی زوجہ، میرے حضور کی پہلی بیوی، میرے مولا کی اللہ اکبر پہلی رفیقہ، میرے آقا کی پہلی محبوبہ. وفادار بھی ہے، جفا شعار بھی ہے، مددگار بھی ہے، غمخوار بھی ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والی پہلی مومنہ بھی ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی پہلی مومنہ خدیجہ، پہلی مسلمہ خدیجہ، پہلی قاریہ خدیجہ، پہلی حافظہ خدیجہ، پہلی مسلمہ خدیجہ، پہلی رفیقہ، اور کہہ دوں پہلی خاتون، خاتون اول خدیجہ، محسنہ کائنات، ساری کائنات پہ احسان کرنے والی پہلی، احسان کرنے والی محسنہ، پہلی محسنہ خدیجہ. میں کیا کیا تعارف عرض کروں، تعارف کی ضرورت نہیں، وہ اس سے پاک ہیں. کون خدیجہ؟ وہ خدیجہ جس کے بطن اقدس سے خدا نے فاطمہ عطا فرمائی. کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. جو سیدہ بھی ہے اور طیبہ بھی، سیدہ بھی ہے اور جیدہ بھی، طیبہ بھی ہے اور طاہرہ بھی، یا رسول اللہ. بطول بھی ہے اور ظاہرہ بھی، عالمہ بھی ہے اور عاملہ بھی، حافظہ بھی ہے اور حفیظہ بھی، عفیفہ بھی ہے اور منیفہ بھی، عتیقہ بھی ہے اور صدیقہ بھی. کون فاطمہ؟ نبی کہے دل کا ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں. علی کہے گھر کی عزت، علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ ساری کائنات جس کی مرہون احسان ہے. کون فاطمہ؟ جس نے قرآن کی لوریاں دے کے حسنین کو پالا. کون فاطمہ؟ جب تشریف لاتی تو خدا کا نبی استقبال کے لیے کھڑا ہو کے فاطمہ کا ماتھا چوم لیتا. کون فاطمہ؟ جو بطول بھی ہے اور زہرا بھی ہے. بطول اسے کہتے ہیں جو عورتوں والی ہر بیماری سے پاک ہو. زہرا اسے کہتے ہیں جو جنت کی کلی ہو. حضور فرمایا کرتے کہ مجھے فاطمہ کے جسم اور لباس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کون فاطمہ؟ مادریاں مرکز پرکار عشق. کون فاطمہ؟ مادریاں قافلہ سالار عشق. کون فاطمہ؟ بانویاں تاجدار حل عطا، مرتضی مولا علی مشکل کشا. کون فاطمہ؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری. کون فاطمہ؟ قیامت کے دن جب فاطمہ کی سواری آئے گی، عاطف غیب سے عرش سے اعلان ہوگا، نبیوں آنکھیں بند کر لو، رسولوں نظریں پھیر لو، فرشتوں رستے چھوڑ دو، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں آنکھیں بند کر لو.
آج محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. کون فاطمہ؟ ولی فاطمہ کے، ولایت فاطمہ کی، شریف فاطمہ کے، شرافت فاطمہ کی، کریم فاطمہ کے، کرامت فاطمہ کی، سید فاطمہ کے، سیادت فاطمہ کی، خلیفہ فاطمہ کے، خلافت فاطمہ کی، قائد فاطمہ کے، قیادت فاطمہ کی، طہارت فاطمہ کی، سیادت فاطمہ کی، امامت فاطمہ کی، شہید فاطمہ کے، شہادت فاطمہ کی، شجاع فاطمہ کے، شجاعت فاطمہ کی. اللہ اکبر. نبی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ. فاطمہ کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، وما علینا الا البلاغ.